بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو، آج ایک نیا ٹاپک لے کے آئے ہیں، جنات میں بحث بدل لینے کی صلاحیت۔ جنات میں انسان و حیوان کے بحث بدلنے کی قوت و صلاحیت موجود ہے۔ وہ سانپ، بچھو، اونٹ، گائے، بکرے، گھوڑے، خچر، گدھے، کتے اور پرندوں کی شکل اختیار کر لیتے ہیں اور کبھی انسان کا روپ بھی دھار لیتے ہیں، جیسا کہ جنگ بدر کے دن شیطان مشرکین کے پاس سراقہ بن مالک کی شکل میں آیا اور ان سے مدد کا وعدہ کیا۔ اسی کے بارے میں یہ آیت نازل ہوئی کہ ذرا خیال کرو اس وقت کا جب کہ شیطان نے ان لوگوں کے کرتوت ان لوگوں کی نگاہوں میں خوشنما بنا کر دکھائے تھے اور ان سے کہا تھا کہ آج کوئی تم پر غالب نہیں آ سکتا اور یہ کہ میں تمہارے ساتھ ہوں۔ لیکن جب دونوں فوجوں کی ٹکر ہوئی اور شیطان نے فرشتوں کو آسمان سے اترتے ہوئے دیکھا، دبا کر بھاگ گیا۔ اسی طرح حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کے ساتھ عجیب واقعہ ہوا جسے بخاری وغیرہ نے روایت کیا ہے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے رمضان کی زکوٰۃ کی نگرانی پر مأمور فرمایا۔ رات کو ایک شخص آیا اور زکوٰۃ کے غلہ سے مٹھیاں بھر بھر کر لینے لگا۔ میں نے اسے پکڑا اور کہا، بخدا میں تمہیں رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پکڑ کر لے جاؤں گا۔ اس نے کہا، میں محتاج ہوں، میرے بال بچے ہیں، مجھے سخت ضرورت ہے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں، میں نے اسے چھوڑ دیا۔ جب صبح ہوئی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ابو ہریرہ، تمہارا رات والا قیدی کیا ہوا؟ میں نے کہا، اے اللہ کے رسول، اس نے سخت ضرورت اور اپنے بال بچوں کا رونا رویا، مجھے اس پر رحم آیا اور میں نے اسے چھوڑ دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس نے جھوٹ کہا، وہ پھر آئے گا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے کہنے کی وجہ سے مجھے یقین تھا کہ وہ پھر آئے گا۔ میں ان کی گھات میں بیٹھا رہا اور پھر آیا، زکوٰۃ کی غلہ سے مٹھیاں بھر بھر کر لینے لگا۔ میں نے اسے پکڑ کر کہا کہ میں تمہیں رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لے جاتا ہوں۔ اس نے کہا، ایسا مت کرو، میں غریب ہوں، میرے بال بچے ہیں، اب دوبارہ نہیں آؤں گا۔ مجھے اس پر رحم آیا اور میں نے اسے چھوڑ دیا۔ جب صبح ہوئی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ابو ہریرہ، تمہارا رات والا قیدی کیا ہوا؟ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں، میں نے کہا، اے اللہ کے رسول، اس نے سخت ضرورت اور اپنے بال بچوں کا رونا رویا، مجھے اس پر رحم آیا اور میں نے اسے چھوڑ دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس نے جھوٹ کہا، پھر آئے گا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے کہنے کی وجہ سے مجھے یقین تھا کہ وہ پھر آئے گا۔ میں تیسری مرتبہ اس کی گھات میں بیٹھ گیا اور وہ پھر آیا، زکوٰۃ کے غلہ سے مٹھیاں بھر بھر کر لینے لگا۔ میں نے اسے پکڑ کر کہا کہ میں تمہیں رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ضرور لے جاؤں گا۔ یہ تیسری اور آخری مرتبہ ہے۔ تم ہمیشہ کہتے ہو کہ تم نہیں آؤ گے مگر پھر آ جاتے ہو۔ اس نے کہا، مجھے چھوڑ دو، میں تمہیں ایسے کلمات سکھا دیتا ہوں جن سے اللہ تعالیٰ تمہیں فائدہ دے گا۔ میں نے کہا، وہ کون سے کلمات ہیں؟ اس نے کہا، جب بستر پر سونے چلو تو آیت الکرسی پوری پڑھ لیا کرو، اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک محافظ تمہاری حفاظت کرے گا اور صبح تک کوئی شیطان تمہارے قریب نہیں بھٹکے گا۔ چنانچہ میں نے اسے چھوڑ دیا۔ جب صبح ہوئی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ابو ہریرہ، تمہارا رات والا قیدی کیا ہوا؟ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں، میں نے کہا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اس نے کہا، میں تمہیں ایسے کلمات سکھا دیتا ہوں جن سے اللہ تعالیٰ تمہیں فائدہ دے گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، وہ کون سے کلمات ہیں؟ اس نے کہا، جب بستر سونے چلو تو آیت الکرسی پوری پڑھ لیا کرو۔ اس نے یہ بھی کہا کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک محافظ تمہاری حفاظت کرے گا اور صبح تک کوئی شیطان تمہارے قریب نہیں بھٹکے گا۔ چونکہ صحابہ کرام کو اچھی چیزوں کی بہت خواہش ہوا کرتی تھی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تھا تو وہ جھوٹا مگر اس نے سچ کہا۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ، تمہیں معلوم ہے 3 راتوں سے تم کس سے باتیں کر رہے تھے؟ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، نہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، شیطان تھا۔ اس سے معلوم ہوا کہ شیطان انسان کی شکل میں آیا تھا۔ اسی طرح چہرہ اور رنگ بدل لینے والے جنات بھی ہیں، جیسا کہ ابوبکر بن ابی دنیا نے مقائد الشیطان میں بصیر بن عمر سے روایت کیا کہ ہم نے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے سامنے مختلف رنگ بدلنے والے جنات کا تذکرہ کیا تو انہوں نے فرمایا، کسی میں یہ طاقت نہیں کہ اللہ نے اسے جس شکل میں پیدا کیا
اور وہ اس سے بدل جائے، لیکن جس طرح تم میں جادوگر ہوتے ہیں ان میں بھی ہوتے ہیں، اگر تمہیں ایسی چیز نظر آئے تو تم آذان دے دیا کرو۔ عبداللہ بن عبید بن عمیر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ان جنات کے بارے میں دریافت فرمایا جو مختلف رنگ بدلتے ہیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ جادوگر جن ہوتے ہیں۔ سعد بن وقاص سے روایت ہے، وہ کہتے ہیں کہ رنگ بدلنے والے شیاطین کو دیکھنے پر ہمیں اذان کا حکم دیا گیا۔ اسی طرح جو جنات گھروں میں رہنے والے ہوتے ہیں، جنات سانپ کی شکل بدل کر لوگوں کے سامنے آتے ہیں، اسی لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے گھروں میں رہنے والے جنات کو قتل کرنے سے منع فرمایا ہے، ایسا نہ ہو کہ یہ مقتول کوئی مسلمان جن ہو۔ صحیح مسلم میں ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مدینہ میں جنوں کی ایک جماعت جو مسلمان ہو چکی ہے، جو شخص ان میں سے کسی کو دیکھے تو 3 مرتبہ اسے نکلنے کے لیے کہے، اگر اس کے بعد نظر آئے تو اسے قتل کر دے، اس لیے کہ وہ شیطان ہے۔ تو میرے بھائیوں، اسی طرح بہت زیادہ احتیاط کرنی چاہیے۔ رات کو بالخصوص سانپ یا ایسی کوئی چیز دیکھ لی جائے، کتا دیکھ لیا جائے کالے رنگ کا، تو ایسی کوئی بھی چیز دیکھ لی جائے تو کوشش کریں اس سے سائڈ سے ہو کے گزر جائیں، اور اسی لیے بس دعاؤں میں یاد رکھیں۔ انشاءاللہ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔